میں آپ کو پہلا سب سے بڑا بنیادی مقصد عرض کرنے لگا۔ کائنات کا سب سے بڑا مقصد حضور کی تشریف آوری کا کیا تھا، کیا ہے اور کیا رہے گا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اب وہ مقصد شاہ صاحب، وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگ جو تھے وہ کئی خدا بنا کے بیٹھ گئے، کئی خدا بنا کے بیٹھ گئے۔ اب ہر بت کی ایک صورت ہے، ان کی صورتیں بنا کے خود صورت بنا کے خدا کی بیٹھ گئے اور ان کی پوجا پرست شروع کر دی۔ اب پروگرام بنا ہوا تھا، اس کے ظہور کا ٹائم آ گیا کہ یہ جو کئی خداؤں والا سلسلہ ہے اس کو ختم کرنا ہے اور ایک خدا کو منوانا ہے۔ اب وہ تو بے صورت ہے، اب منوانا کیسے کہ وہ ایک ہے؟ اس کی تو ایسی صورت ہی کوئی نہیں جس طرح ہماری صورتیں ہیں، وہ صورت سے پاک ہے۔ عجب بات ہے، خود صورت سے پاک ہے مگر نظر صورتوں میں آتا ہے۔ عجب رنگ ہے اس کے۔ اچھا اب وہ تو صورت بنا کے بیٹھے ہیں، اے بھی خدا ہے جی، اے بھی خدا ہے جی، اے خدا ہے، اے دا فلانا نہ ہے، اے دا فلانا نہ ہے۔ اب پروگرام یہ ہے کہ یہ سارے خداؤں کی نفی کرنی ہے اور ایک خدا پر ایک ایسی دلیل دینی ہے کہ جس دلیل کا کوئی توڑ نہ ہو، جس دلیل کا کوئی توڑ نہ ہو، جس دلیل کا کوئی جوڑ نہ ہو اور جس دلیل میں کوئی موڑ نہ ہو، اور جو اس کو مان لے پھر اس کو کوئی تھوڑ نہ ہو۔ اب ایسی دلیل کی ضرورت تھی، وہ تو سارے بنا کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا جی خدا کئی ہوتے ہیں، یہ کئی خداؤں کا تصور بن گیا۔ اب مقصد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ کا جو بنیادی اور پہلا مرکزی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، کہا سونے ہم تو بے صورت ہیں مگر ایک منوانا ہے۔ عجب بات ہے، بے صورت ہے مگر صورتوں میں منواتا ہے۔ اب اس نے منوانا تھا کہ وہ ایک ہے۔ کیا منوانا تھا کہ خدا ایک ہے۔ اب اس نے خود تو آ کے کہنا نہیں تھا، تو اس نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ یہ مقصد عرض کر رہا ہوں، حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ توحید کا درس تھا، توحید مضبوط کرنی تھی۔ تو آقا آئے، آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے کہا بھی ہے سارے خدا، خدا کئی نہیں ہوں گے، خدا ایک ہوتا ہے۔ ایک ہی گل بنے، کئی خدا نہیں ہوا کرتے، خدا ایک ہوتا ہے۔ اور خدا کی تعریف میں یہ بھی یاد رکھیں، خدا ایک ہوتا ہے اور خدا جدا نہیں ہوتا، اور جو جدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں جتنا بڑا کیس ہو نا، وکیل بھی اتنا بڑا کرنا پڑتا۔ کائنات میں توحید سے بڑا کیس کوئی نہیں ہے، توحید سے بڑا دعویٰ کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی دعویٰ ہے جی؟ کائنات میں اس سے بڑا دعویٰ کوئی نہیں۔ اب خدا ایک ہے یہ تو دعویٰ ہے، اب اس کی دلیل میں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو تمہاری طرف ایک برہان آ گئی، مضبوط دلیل آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ تو سرکار کیا بن کر آئے؟ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کی دلیل بن کر کیا بن کر آئے؟ دلیل۔ اچھا جب کہیں مقدمہ دائر ہوتا ہے تو سارا زور دعوے پہ ہوتا ہے کہ دلیل پہ ہوتا ہے؟
دعوے پہ نہیں ہوتا جی، دلیل پہ ہوتا ہے۔ دعوے کو ثابت کیسے کریں گے؟ دلیل کمزور ہو گئی، دعویٰ کمزور ہو گیا۔ دلیل میں نقص آ گیا دعوے میں، اب دلیل میں عیب آ گیا دعوے میں، دلیل میں کمزوری آ گئی، دعوے میں کمزوری آ گئی۔ رب نے اب رب بنائے دلیل محبوب کو، پھر کمی رہ جائے؟ کمی کہاں رہ سکتی؟ تو خدا کو ایک منوانے کے لیے کہ وہ ایک ہے، اب یہاں بھی توحید کے دو رنگ ہیں۔ ایک ہے خدا کو ایک ماننا، ایک ہے خدا ہی کا ہو کے رہ جانا۔ عرفاء کا مسئلہ اور ہے، عام لوگوں کا مسئلہ اور ہے، اور یہ جو توحید ہے نا، توحید خدا کی قسم، توحید کی اصل پنجتن پاک کے پاس ہے۔ خدا نے دلیل بنایا مصطفیٰ کو، اب ذرا توجہ سے، خدا نے دلیل بنایا مصطفیٰ کو، پھر جب عیسائیوں سے مسئلہ بن گیا، انہوں نے خدا تین ہے، تین خداؤں کا تصور، دو خداؤں کا تصور کر کے بیٹھ گئے، اب پھر دلیل کی ضرورت پڑی۔ اب پھر دلیل کی ضرورت پڑی، تو خدا کو ایک منوانا تھا، مسئلہ یہ بن گیا، تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب انہوں نے کہو تسی اپنے نو لے آؤ، اسی اپنے نو لے آؤ۔ انہیں پتہ لگ جائے گا یار آپ ذرا بہت آگے جانا پڑے گا، خدا کے بندوں اس کو ایک منوانا ہے، تو سرکار اللہ محبوب سے فرماتا ہے سونیا میں ہیک کا انہوں نے کہو نا، آجو میدان چ لگ پتا جائے گا بھی ہیک نے کہ دو نے، آؤ میدان سے نکلو آؤ پتہ لگ جاتا ہے۔ ہم اپنی صورتیں لاتے ہیں، تم اپنی صورتیں لاؤ، ہم اپنوں کو لاتے ہیں، تم اپنوں کو لاؤ۔ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی اولاد لاؤ، ہم اپنی اولاد لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کائنات کی جان ہے، یہ حقیقت ہے، مگر میں ذرا اندر باہر سے پنجتن پاک کو ماننے والا ہوں۔ اور میں آج ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ہمیں علی اور پنجتن کو تول کے نہیں مانا جاتا، سانو گن کے تول کے نہیں مانا جاتا، ساڑھے کو ہم سے تول کے نہیں مانا جاتا۔ اور شیعہ سنی میں کہتا ہوں ہم تو بہت جلدی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس تو وہ ہستی موجود ہے، ہمارے پاس تو وہ مرکز ہے، ایک نام علی پہ ہم جمع ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک جگہ میں بیان کرنے گیا شان علی پہ میں نے بیان کیا، اچھا وہ بعد بندے میں کہتے جی یہ تسی کی کرتا، میں کہا جی کیوں ہے؟ آخر جی وہ تسی بڑھائی تا انہاں تسی کا دسیا، میں کہا میں تو پہلے دسیا سی میرے کو علی ہر بندہ نہیں سن سکتا۔ ہاں خدا کی قسم، اور ہم وہ نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں یہاں پہ ذکر علی جو جس طرح کر رہا ہوں نا، میں اسی طرح ذکر علی ادھر بھی کرتا ہوں۔ ماننا یہی ہوتا ہے، ہاں یہ ماننا بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اب پھر مسئلہ بن گیا اب توحید کا، نہیں جی ایک نہیں ہے، ایک نہیں ہے، کئی نے، اب پھر دلیل کی ضرورت پڑی۔ اچھا اب یہاں پہ ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی لطیف بات ہے، قرآن کی آیت بڑی مشہور ہے ماشاءاللہ، آپ سب کے علم میں ہے، اور علم کے بھی علم میں ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے محبوب سے فرمایا محبوب آپ ان کو کہیں
ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ جہاں بات ذرا بڑی جو ہے نا بڑے دھیان کی بات ہے، اللہ نے محبوب کو نام لے کر نہیں کہا کہ ان کو لانا، یہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے، قرآن کے موتی اور راز کبھی ختم نہیں ہو سکتے، یہ عظمت اور شان کو اعجاز قرآن ہے۔ اللہ نے محبوب کو اختیار دیا، یہ بڑی دھیان طلب بات ہے۔ نام لے کر نہیں کہا کہ اے حبیب آپ فلاں فلاں کو لائیں، نہیں، کہا بیٹوں کو، ازواج کو، اپنی خواتین کو، اپنی جانوں کو لائیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، اس پہ ذرا دھیان رکھیے گا کہ سارے کہتے ہیں جی رسول پاک جو ہیں وہ کائنات کی کیا ہیں جی؟ جان ہے۔ آپ سب کی آواز چاہیے، کیا ہے جی؟ میں شان علی پہ ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، کائنات کی جان حضور ہیں، تو یہ جو انفسنا ہے رسول کی جان کون ہے؟ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں پوری دنیا سے، حق کو سمجھو، حق کی طرف آ جاؤ یار، مجھے ایک مسئلہ سمجھا دو، یہ انفسنا کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تو کائنات کی جان ہوئے حضور، حضور کی جان کا نام علی ہے۔ اور یہ جان کیسی جان ہے؟ یہ جان کیسی جان ہے؟ میں اس پہ ایک حدیث بھی کوٹ کر دوں، یہ جان ایسی جان ہے کہ آقا فرماتے ہیں آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری جان نہ اس وقت تک جائے جب تک جان نہ سامنے ہو۔ آقا نام علی لے کے فرمایا، اے اللہ آپ لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ میری ادھر تک موت نہ ہے، مجھ تک موت نہ اس وقت تک پہنچے جب تک میرے سامنے میرا پیر نہ ہو، جب تک میرے سامنے میرے باپ نہ ہو۔ ہر بندہ تمنا کرتا ہے کہ جب میری جان جائے تو فلاں صورت سامنے آئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جناب رسول پاک کیا دعا کر رہے ہیں اور یہ کہہ نہیں رہے، دعا کر رہے ہیں، کہہ نہیں رہے کسی کو۔ یار اس اہمیت کو سمجھے، ترمذی کی حدیث ہے، کہہ نہیں رہے کسی کو یا اللہ جب میری جان جائے تو سامنے صورت علی ہو۔ اس سے بات تو میں ایک اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آج لوگ پڑھتے ہیں جی بخاری کا باب پڑھیں، ترمذی کا باب پڑھیں، فلاں کتاب کا باب پڑھیں، اور میں کہتا ہوں بھائی یہ بڑا خاص بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جی کتابوں کے باب ہیں، فلاں باب میں یہ لکھا ہے، فلاں باب کو پڑھیں، فلاں باب کو پڑھیں۔ اور میں نے کہا یار کتابوں کے باب پڑھتے ہو، کبھی جناب کا باب بھی پڑھ کے دیکھو۔ وہ ایک ہے کتاب کا باب، اور اگلی بات کتاب کے باب بہت ہیں، کتاب کے باب بہت ہیں، کئی باب ملتے ہیں تو پھر جا کر کئی باب ملتے ہیں۔ یہ کیسا باب ہے جس میں علم کا ہر باب ہے؟ یہ کیسا ابو تراب ہے جس میں علم کا ہر باب ہے؟ یہ کیسا باب ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ تو یہ کتاب کے باب پڑھتے ہیں تو جس طرح کتاب کے باب، اب وضو کا الگ باب ہے، نماز کا الگ باب ہے، حج کا الگ باب ہے، تو یہاں الگ باب، اس باب پہ جائیں گے تو پھر اس باب کا پتہ چلے گا۔
یہ ایسا باب ہے کہ بس اس باب پہ آ جاؤ ہر باب کا پتہ چل جائے گا. ہاں ہر باب کا پتہ چل جائے گا. تو حضرات محترم ایک منوانا تھا, بس یہ بات پوری کرنا چاہتا ہوں. تو کہا لے آئیں, اور انداز دیکھیں, آقا نے فرمایا پہلے ہم آئیں گے. مدد تسی بات آنکھو گی, پہلے انہوں نے بولا پہلے تسی آؤ نہ, تو وابنانا وابناکم, پہلے ہم آئیں گے پھر تم آؤ, تاکہ تانوں پتہ لگے تیاریاں پوریاں نے. تانوں نہیں پہلے بولا, اللہ نے فرمایا سونا پہلے تسی جانا ہے, پہلے آپ جائیں پھر ان کو بلائیں, آپ میدان میں آئیں. تو اس بے صورت کو منوانا تھا, تو جب آقا آئے تو ایک صورت تھی, پھر اس ایک سے 5 ہو گئی. توحید کو ثابت کرنے کے لیے, خدا کو ایک منوانے کے لیے 5 تن پاک جو ہے بار میں 5 صورتیں پھر آئیں. تو وہ تو صورت کو دیکھ کے گھٹنے ٹیک گئے, وہ جن کی صورت کو دیکھ کے لوگ ہار مانتے ہیں. انہوں نے وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ جو ہستیاں ہیں, یہ جو ہستیاں ان کے ساتھ مباہلہ, توبہ توبہ توبہ. یہ وہ ہیں, ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں, یہ وہ ہیں اگر یہ پہاڑ کو کہنا, پہاڑ کو پہاڑ پر نہ ہونا اسی لنگنا ہی اتھوں. یہ جملہ کا نوٹ کر دیں. یہ عیسائیوں کا بہت بڑا ایک جو تھا, اس نے کہا یہ جو ہستیاں ان سے مباہلہ نہ کرنا. ہاں جی, یہ وہ ہے اگر یہ پہاڑ کو کہنا, پہاڑ کو موج آ جان لنگنا ہی اتھوں پہاڑ تو پڑا ہو, اسی نہیں پڑا ہونا. یار اس بات کو بھی سمجھیے گا, یہ پہاڑ کو کہنا, پہاڑ کا وزن اور سارے معاملہ آپ چیک کر لیں. تو پہاڑ یہ نہیں کہے گا آگے سے حضور نال رستہ اتھوں لنگ جو, بلکہ پہاڑ پیچھے ہوگا, پہاڑ جگہ چھوڑے گا. پہاڑ پیچھے ہٹ سکتا ہے تو امتی کیوں نہیں پیچھے ہٹ سکتا. تو حضرات محترم ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد ہے, پہلا اور بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ خدا کو ایک مانا جائے, کہ وہ ایک ہے, دوسرا کا تصور نہیں ہے. دوسرا پیغام خاص یہ ہے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا پورے عالم کے لیے جو آپ کا میسج ہے, پوری انسانیت کے لیے جو اللہ پاک نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا, وہ یہ تھا جو اس سے آگے پھر بات کوئی نہیں. توحید میں یہ ہے, اب دیکھیں اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی. یہ وہ دلیل ہیں آقا اور آقا کی آل پاک, یہ خدا کی بھی دلیل ہیں اور ہر مومن کی بھی دلیل ہے. اس کے علاوہ پھر بات نہیں چلے گی. یہ ایسی دلیل ہے, عجب بات نہیں, جو خدا کی دلیل ہے وہی ہماری دلیل ہے. اب میسج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جس نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے اور جو یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, تو دلیل کو دیکھیں. دلیل والے کیا کہتے ہیں, اگر ادھر سے دلیل ملتی ہے تو اس کو مبارک ہو, وہ حق پہ ہے, وہ سچا ہے. اگر ادھر سے دلیل نہیں ملتی تو پھر نہیں. تو حضرات محترم آخری گزارش یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جو ہے یہ میسج ہے پوری انسانیت کے لیے کہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. رحمت مہربانی کو کہتے ہیں, مہربانی کرنے والے بن کر آئے. تو میسج اور پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے پہ مہربانی کریں اور آپس میں مہربانی سے رہیں, اور رحمت کا معاملہ جو ہے وہ بڑا وسیع سے وسیع تر ہے, اس کو سامنے رکھیں.
میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.